فوتگی والے گھر سے کھانا کھانا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ شیخ عمر نے پابندی لگائی ہے کہ جنازے والے گھر میں کسی کو کھانا سرو نہیں کیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شریعت ایسی کوئی پابندی عائد کرتی ہے کہ کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو اس کے گھر سے کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو کھانا دینا چاہیے یا نہیں؟ فوتگی والے گھر سے کھانا کھانا تو ایسے اچھی بات نہیں ہے، شریعت نے اسے منع کی ہے۔ حکومت نے جو پابندی عائد کی ہے کہ اس سے معاشرتی دباؤ بڑھتا ہے، تو حکومت کو اس چیز پر پابندی عائد کرنے کی بجائے ان چیزوں کے اوپر پابندی عائد کرنی چاہیے جن کو مذہب کے نام پر بیچا جاتا ہے اور لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے، ایسے کرنا ثواب ہے اور ایصال ثواب ہے میت کے لیے، اور ایسے نہ کرنے سے شاید آپ کے جانے والے کی بخشش صحیح طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ بیسیکلی تو پابندی ان چیزوں کے اوپر لگانی چاہیے۔ جو لوگ فوتگی کے اوپر آئے ہوئے ہیں، لیٹ سے لاہور کے اندر کوئی اسلام آباد سے آیا ہے یا کراچی سے کوئی لاہور کے اندر آیا ہے، اب ان لوگوں کے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یار یہ کدھر سے کھانا کھائیں گے؟ ان کے کھانے کا بندوبست کیا کیا جائے گا؟ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو تب تو یہ حالات تھے کہ اس وقت ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ تو آج کل علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل اگر فوتگی والے گھر کے اندر جیسے ان کا کوئی چچا ہے یا ان کا کوئی خاندان کا برادری کا کوئی ہے، وہ کھانا وغیرہ تیار کر دیتا ہے، تو لوگوں کو جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، جن کی خواتین اور بچے ہیں ساتھ، ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس پر پابندی لگانے کی بجائے اس چیز پر پابندی لگائیں جس کو مذہب کے نام پر بیچا جاتا ہے، کیونکہ میت کے گھر میں جو کھانا بنے گا وہ میکسیمم آپ 3 دیگیں لگا لیں، 4 لگا لیں، 5 لگا لیں، 20 نہیں تو 25 نہیں تو 30,000 تک کا کھانا آ جائے گا۔ مگر اس کے بعد جو مذہب کے نام پر انسان کو کنگلا کیا جاتا ہے، کس طرح سے جی اس کا کل اس کا کل ہے، پھر اس کا تیجا ہے، پھر اس کا 40واں ہے، پھر اس کا ساتہ ہے، پھر اس کی برسی ہے، کیا یہ معاشرتی دباؤ نہیں ہے؟ کیا یہ اہل خانہ کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ نہ یہ شریعت ہے، نہ یہ دین ہے، نہ اس کا تصور قرآن میں ہے، نہ اس کا تصور حدیث میں ہے، نہ یہ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ہے، نہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ ہے در حقیقت معاشرتی دباؤ جس کے اندر لوگ الجھ کر رہ گئے اور جس کو لوگوں نے دین کا حصہ بنایا ہوا ہے اور حصہ قرار دیا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مولوی کبھی بھی آپ کو یہ بات نہیں کرے گا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ ایسے کرنا جائز نہیں ہے۔ مولوی کبھی بھی نہیں کہے گا، کیوں؟ اس کی روزی لگی ہوئی ہے، اس کی روٹی چل رہی ہے، بس وہ آؤ تاؤ کر دے گا، ہاں ہے، جائز تو نہیں ہے، دلیل تو نہیں ہے، مگر کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، ثواب بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اتھنٹیکلی کوئی ایک روایت یا ایک حدیث یا ایک آیت قرآن کی نہیں ہے کہ ایسے کیا جائے۔ یہ وہ معاشرتی دباؤ ہیں جو ہمارے گلوں کا طوق بنا دیے گئے ہیں۔